2-3 دن پہلے تمام اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا مقام آیا کہ طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور یہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن اور ایک بہت بڑا خوشی کا سامان ہے، کیونکہ یہ وہی تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے اس امت کو بقا اور اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور بدر سے لے کے کل طالبان کی اس 15 اگست 2021 کی تاریخ تک 14 صدیوں سے زائد کی تاریخ سب کا مطالعہ کر لے تو اسلام کا غلبہ اور اسلام کی عزت یہ جہاد کے ذریعے قائم رہی، اور اس دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب نیٹو افواج پوری زور شور سے آئی تھی، 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی، ان کے کئی ٹن کے وزنی بمب، طیارے، دنیا کا تمام اسلحہ لے کے وہ افغانستان آ رہے تھے، تو وہ وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو سارے وردیوں والے بھی ڈر گئے، پاک فوج زندہ باد بھی ڈر گئی، اور پلیت فوج مرد آباد بھی ڈر گئی۔ وہاں ایک دجال تھا، پرویز مشرف، بندر کا بندر، تو اس نے امریکہ نے ایک فون کیا تو اس کی ورزی گیلی ہو گئی، اور یہ وہ زندہ آباد کی ورزی گیلی ہو گئی جو نشان حیدر کا مستحق جرنیل، وہ لمبا پڑ گیا، اور اس نے کہا ہم سرکار حاضر ہیں۔ اور تمام اسلامی ممالک نے غداری کی طالبان سے، اسلامی حکمرانوں نے غداری کی طالبان سے، پاکستانی حکمرانوں نے، جتنے حکمران سب انگریز کے پٹھو اور انگریز کے نوکر، انہوں نے طالبان کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے امریکہ کو اڈے دیے، سہولتیں دی، اپنی ایجنسیاں دی، سہولت کار دیے کہ یہ مولویوں کو پکڑ کے لے جائیں، اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی مولویت ختم ہو گئی، لیکن 20 سال تک پوری دنیا کا اسلحہ، پوری دنیا کی قوتیں جہاں تک ہو سکتا تھا دجالی اور طاغوتی قوتوں سے انہوں نے مجاہدین کے خلاف استعمال کیا، اور غداران اسلام، دجال کے یہ نوکر، چاہے وردی والے تھے یا پینٹ پتلون والے تھے، یہ سب کارٹون بھی ان کے ساتھ رہے۔ 20 سال تک دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی کہ جس جگہ پہ بارود کی بارش ہوئی ہو اور ساری ٹیکنالوجی استعمال ہو گئی، تو 20 سال کے بعد پھر بھی مولوی جیت گئے، اور امریکہ بھی بھاگ گیا۔ اب جو بائیڈن جو صدر ہے امریکہ کا، کل میں نے اس کی تقریر سنی، وہ ایسا باولے کتے کی طرح پاگل ہو چکا ہے کہ کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، یعنی اپنی باتوں میں تضاد ہے کہ ہم وہاں سے آئے کیوں۔ وہ بھی گئے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں مل سکتا کہ 15 دن میں پورا افغانستان فتح ہو گیا، اور 3 لاکھ سے زیادہ فوج جو خود افغانی غداروں کی فوج تھی، امریکہ کے نوکر، اشرف غنی، دجال کے بچہ،
اس کے وفادار اور امریکہ کے وفادار وہ 3 لاکھ سے زائد، اور امریکی اسلحہ، برطانوی اسلحہ، سارے اسلحے دیے، لیکن جو ہی داڑھی پگڑی والا سامنے آتا تو ان کی وردیاں گیلی ہو جاتی، اور انہوں نے سمجھا بھئی اسلحے سے لڑا جا سکتا ہے، تو اسلحے سے نہیں لڑا جا سکتا، ایمان کے جذبے سے لڑائی ہوتی ہے۔ تو اس دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہو اور دنیا کفر سب سامانوں سینسی ایجادات کے ساتھ بھی سامنے آئے، تو جو مجاہد کا ایمان اور جذبہ جہاد ہے وہ اسلام کی حقانیت کی علامت ہے، اس کے مقابلہ میں کبھی کوئی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالبان کو یہ واضح فتح دی۔ اس فتح سے جتنا لبرل طبقہ ہے، ملحدین، منافقین، صلیبی جین اور سب کا خلاصہ دجالی، طاغوتی، جمہوری، شیاطین، یہ سب کے سب اب ڈرے ہوئے ہیں اور خود سوچ رہے، تبصرے ان کے دیکھو کہ امریکہ کہتے ہیں ہمیں توقع بھی نہیں تھی کہ طالبان یوں آئیں گے۔ تو میں نے کہا تم بے ایمانوں کو تو توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں پہلی صلیبی جنگوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تمہیں توقع کا اندازہ ہو جائے۔ تو اس لیے طالبان کی یہ جیت، یہ اسلام کی جیت ہے، ایمان کی جیت ہے، اور یہ صلیب کی شکست ہے، اور طاغوت اور دجال کی شکست ہے، اور یہ شریعت کی جیت ہے، اور جمہوریت کی شکست ہے، اور جمہوریت کے بت کو توڑا گیا ہے اور شریعت کا بول بالا کیا گیا ہے۔ تو یہ طالبان بھی قابل صد مبارکباد ہے۔ اللہ کرے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ افغانستان میں خالص توحید و سنت کا نظام ہو، اور وہاں پر کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس فتح کی اصل شکرانہ یہی ہے کہ طالبان قیادت سے بھی ہم عرض یہی کرتے ہیں کہ اس کی اصل مبارک اور اصل شکر یہ ہے کہ آج سے یہ عزم ہو کہ شرک اور بدعت اس کا جڑ سے اکھیڑو تو اللہ کی اور بھی نصرتیں آئیں گی، اور بھی مدد آئے گی، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لیکن دنیا کیا جانے کہ اسلام کی کرامات کیا ہیں اور جہاد کی کرامات کیا ہیں۔ یہ سب جہاد کی کرامت اور اسلام کی کرامت ہے کہ بمبوں والے وہ ہار رہے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں اور پتھر تھے پہاڑوں والے، یہ ادھر سے بم مارتے اور یہ پتھر کا روڑا اٹھا کے مارتے، تو وہ پتھروں کے روڑے والے جیت رہے ہیں۔ اب وہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت عکاشہ کی وہ لاٹھی بھی تلوار کا کام کر گئی، تو ان مجاہدین کے پتھر بھی ایٹم بم کا کام دکھا گئے۔ تو بہرحال آج تک وہ قائم ہے کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، اور تقابل بن گیا ہے کس کا؟ شریعت یا جمہوریت۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں اپنے جو مذہبی طبقات کے مفتیان کرام ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہے، اس کو کہو بھئی تم کب کا قوم کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم جمہوریت کے ذریعے اسلام نافذ کریں گے، مذاکرات اور دھرنوں کے ذریعے، اور اسلام آباد کو بلاک کر کے بلال اور زرداری بھٹو، جس کا بھی بلاول بھٹو کی یہ بھی تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ زرداری ہے یا بھٹو ہے، دونوں لفظ بولنے پڑتے ہیں، بلاول زرداری بھٹو، یہ ادھر مریم نواز جیسی ولیہ اور اس طرح کے، ان کو ساتھ ملا کر یہ کہتے ہیں میں اسلام نافذ کروں گا۔ اور مولانا فضل الرحمان کے پچھلے بیان میں سن رہا تھا، بڑا کہہ رہا تھا ہم نے بندوق رکھوا دی، بندوق کے ذریعے اسلام کی ترجمانی نہیں ہوتی، یعنی جہاد کے ذریعے اسلام کی ترجمانی نہیں ہوتی، کہتے جمہوریت کے ذریعے ہوگی، ووٹ کے ذریعے ہوگی۔ تو مولانا اب تو کچھ حیا کر لو، اب تو بندوق والوں نے دکھا دیا ہے کہ اسلام کی
ترجمانی کیسے ہوتی ہے. اور یاد رکھو جہاد کے بغیر نفاذ اسلام ناممکن ہے. نفاذ شریعت کا اصل ذریعہ جہاد ہے، جس کا ملا بھی ڈرتا ہے، وردی والا بھی ڈرتا ہے، اور پینٹ پتلون والا بھی ڈرتا ہے. یہ بیچارے 78 سال ہو گئے کشمیر کو لے کے بیٹھے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں. کوئی فلسطین کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی اور ٹکڑوں کو لے کے بیٹھے ہیں. مذاکرات یہ آج اقوام متحدہ میں ہم جا رہے ہیں فلاں. تو کشمیر بھی فتح ہوگا تو صرف جہاد کے ذریعے. اگر جہاد ہو، یہ بھارت، یہ پوری دنیا کی سپر طاقتیں جب چند مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تو دنیا کفر کبھی جہاد کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بات پینٹ پتلون والے کو کیسے سمجھ آئے؟ انہوں نے ایٹم بنا کے چھپا کے رکھا ہوا ہے، کوئی چوری نہ کرنا. اسلحہ ہم نے بنایا اور اسلحے پر پورے قوم کو لگائے بھئی تم طرح اس کو حفاظت کرنا، کوئی لے نہ جائے. ہے بے ایمانو، اسلحے سے اگر لڑا جا سکتا ہوتا تو امریکہ ایسا ذلیل ہوتا. روس پوری قوت سے آیا تھا، روس ذلیل ہو گیا، امریکہ ذلیل ہو گیا. اور یہ تو چند مثالیں ماضی قریب کی ہیں. شروع سے لے کے آج تک کی تاریخ، صدیق اکبر سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے لے کر صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ہر دور میں اسلام زندہ رہا ہے جہاد کے ذریعے، اور اسلام کو غلبہ ملا ہے جہاد کے ذریعے. آج یہ نمونہ پیدا ہو گیا اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ افغانستان کو خالص اسلامی ریاست بنائے. اور یہ جو بے ایمان کارٹون ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم خان صاحب وہ کہہ رہے تھے میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، ابھی تک مدینہ کی ریاست کے مطابق چہرہ نہیں بنا سکا. 3 سال ہو گئے اور جو بائیڈن اور اس کے چہرے میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح دجال کا چہرہ، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. ابھی جب طالبان آئے، ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم مشورہ کریں گے عالمی برادری سے بھئی ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں. میں نے کہا بچو تو تسلیم کر نہ کر، انہوں نے تسلیم کروا دی ہے. تو اپنے باپ عالمی برادری سے مشورہ کر، لیکن انہوں نے تسلیم کرایا. اور انشاءاللہ پورے برے صغیر پر اسی جہاد کی برکت سے کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، اور پورے برے صغیر پاکستان، بھارت اور پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا اسی جہادی عمل سے ہوگا. اور یہ عمل اب زندہ ہو گیا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سب کے سامنے آ گئی. تو بہرحال اب لبرل طبقہ بڑا پریشان ہے. تو یہ بھی سارے لبرل ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا، عیون زمزم وغیرہ وغیرہ.